بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرفیتھ ہارمنی یا انٹر ریلیجیس ہارمنی مطلب یہ کہ بین المذاہب ہم آہنگی، اور مطلب یہ کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں انکلوڈنگ اسلام، کرسچینٹی، جوڈائزم اور ہندوازم، ان تمام کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرنا اور ایک دوسرے کے وجود کو ماننا۔ بظاہر بہت گارجیس فگمنٹ ہے، بظاہر بہت اٹریکٹیو ٹرم ہے۔ تو گفتگو میں آگے ایڈوانس کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی کا کیا احکام اور حکم ہے اس سلسلے میں، اللہ کا بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کیا احکامات ہیں اس سلسلے میں، اس معاملے میں سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں یہ کہا کہ آج میں نے تم پر دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور اسلام کو تمام انسانیت کے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے نزدیک نہیں۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت نے کہا کہ روز قیامت اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے پہنچے گا تو اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں کہا کہ ہم نے اپنے نبی کو یہ سچا دین دے کر بھیجا تاکہ یہ دوسرے تمام باطل ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ اسی طریقے سے سورہ الفتح آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے اپنے نبی کو یہ سچا دین دے کر بھیجا تاکہ دوسرے تمام باطل ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے کہا کہ جد و جہد کرو ان لوگوں کے خلاف کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے اور نہ ہی دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، تفسیر بنی اسرائیل کتاب المظالم چیپٹر حل تکسر نان التی فی حل قمر۔ اس حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کا واقعہ ہوا تو خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو توڑتے جاتے تھے اور یہ جملہ کہتے جاتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، اور باطل تھا ہی نابود ہونے کے لیے۔ اور یہ جملہ سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر 81 بھی ہے قرآن کے اندر۔ تو قرآن و حدیث سے تو ثابت ہو گیا بالکل واضح کہ مسلمان کو جو ہے دنیا میں باطل کو مٹانا ہے اور گمراہی کو مٹانا ہے اور حق اور سچ کو قائم کرنا ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا۔ تو لہٰذا جب آپ انٹر فیتھ ہارمنی کے فارمولے کو قبول کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو عین اسی وقت آپ اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، حق کو ماننے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ خالی حق کو مان لیا جائے، اصل دلیل یہ ہے کہ باطل کا انکار کیا جائے، کیونکہ یہ گائیڈ لائن ہمیں ہمارے کلمے سے ملتی ہے جو اسلام کی بنیاد ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو پہلے باطل کا انکار ہے اور پھر حق کا اقرار ہے۔ تو باطل کا انکار کریں گے تو حق ثابت ہوگا۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں تیری ہی ہوں تو یہ تو ایک لاجیکل بات ہے اور بڑی بونافائڈ بات ہے، لیکن اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں تیری بھی ہوں تو کیا شوہر کیا کہے گا کہ ٹھیک ہے انٹر وائف ہارمنی؟ نہیں، بلکہ شوہر جو ہے ناراض ہوگا اور کوئی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا اور اس کا ریئیکشن شدید ہوگا، اور کوئی اس کو برداشت نہیں کرے گا، پوری دنیا میں نہیں کرے گا، اور اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں۔ تو جو چیز ہم خود برداشت نہیں کریں گے، ہم خود پسند نہیں کریں گے، اور وہی چیز ہم اللہ کے لیے پسند کر رہے ہیں۔ اور یہی بات سورہ نحل آیت نمبر 62 میں اللہ رب العزت نے کہی کہ یہ جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ تو جب آپ انٹر فیتھ ہارمنی کو مان لیتے ہیں، اس فارمولے کو ایگری کر لیتے ہیں، تو اس میں تو پولیتھیئس بھی ہیں، اس میں تو ڈائیتھیئس بھی ہیں، اس میں تو پینتھیئس بھی ہیں، اس میں تو ایگنوسٹکس بھی ہیں، اور اس میں تو اینتھروپومورفسٹ بھی ہیں۔ اور یہی بنیادی نظریہ کرسچینٹی کا ہے، جوڈائزم کا ہے اور ہندوازم کا ہے، اور یہ تمام نظریات اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے توحید، اس کے ایبائزملی اپوزڈ ہیں۔ لیکن پھر بھی مجھے بدنصیبی سے کہنا پڑے گا کہ ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن و حدیث سے بے خبر ہیں اور ویسٹرن کلچر، ویسٹرن فریڈم اور ویسٹرن انڈوکٹرینیشن سے بڑے ہی مینٹلی اوپریسڈ ہیں اور انفلوئنسڈ ہیں۔ تو وہ ایسے باطل ادیان کے انوگریشن میں، رسومات میں اور فیسٹیولز میں شریک ہوتے ہیں اور اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو جو قرآن و حدیث کی کوٹیشن میں نے آپ کو دی ہیں، تو وہ افراد کے جو یہ کام کرتے ہیں تو یہ خود فیصلہ کریں کہ جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں
ان آیات کی روشنی میں اور اس حدیث کی روشنی میں خود فیصلہ کریں کہ وہ جب وہ یہ کاموں میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں ان باطل ادیان کے، تو کیا وہ اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں؟ فیصلہ خود کیجئے۔ تو بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی کہ انٹر فیتھ ہارمنی مسلمان کے لیے نہیں، کیونکہ مسلمان کو تو باطل کو، گمراہی کو مٹانے کا حکم ہے، مسلمان کو تو سچ اور حق کو قائم کرنے کا حکم ہے، مسلمان کو تو یہ حکم ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاؤ۔ تو پھر مسلمان کے لیے کیا ہے؟ تو مسلمان کے لیے ہے انٹر ریجن ہارمنی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم اچھی بات کی تلقین کرتے ہو اور برے کام سے روکتے ہو۔ تو مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں، ہر ریجن میں، ہر ٹیریٹری میں، ہر پیننسولا میں، ہر آئی لینڈ میں، ہر کانٹیننٹ میں اللہ کی توحید کو پھیلائیں، اللہ کے اسلام کو پھیلائیں، اللہ کے سچے دین کو پھیلائیں، تاکہ ہر ریجن میں حق پہنچ جائے اور ہر ریجن کے لوگ اللہ کو پہچان لیں، اور اس طریقے سے انٹر ریجن ہارمنی ہو جائے۔ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جو ذمہ اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے لگایا ہے کرنے کے لیے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ آپ کی نماز، کہہ دیجئے کہ میری نماز یعنی آپ کی نماز، آپ کی عبادت، آپ کا جینا، آپ کا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہمیں صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں اسائن کیا ہے، نہ کہ وہ کام ہم کریں کہ جو لوگ خود گمراہ ہیں، جو خود تاریکی میں ہیں، جو خود مس گائیڈڈ ہیں، اور ان کو تو خود ضرورت ہے کہ انہیں گائیڈ کیا جائے، انہیں روشنی میں لایا جائے۔ تو ہمیں تو وہ کام کرنا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہے۔ تو دنیا میں انٹر ریجن ہارمنی کی کوشش کیجئے تاکہ دنیا کا ہر آدمی حق کی پہچان کر لے۔ دیکھیے، مسلمان کا دنیا کی کسی قوم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، مسلمانوں کا دنیا کی کسی قوم سے کوئی تنازع، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم مسلمان تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں، ہم مسلمان تو صرف دنیا سے اتنا کہہ رہے ہیں، دنیا کے تمام انسانوں سے، کہ یہ غلط عقائد، غلط نظریات، گناہ کے کام، گمراہیوں کے کام جو ہے انہیں تمدن کا اور مذہب کا رنگ دے کر، انہیں تمدن اور مذہب کا رنگ دے کر جائز قرار نہ دیا جائے، بلکہ حق کو پہچانا جائے۔ اور ہم مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسان ایک اللہ رب العزت کی پہچان کر لیں، ایک اللہ رب العزت کی بندگی کریں، ایک اللہ رب العزت جو سچا رب ہے پوری کائنات کا بلا شرکت غیر، اس کی عبادت کریں، اسی پر بھروسہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، تاکہ اللہ کی رحمت کے اور اللہ کے انعام کے ہم سارے انسان مستحق ہو جائیں اور سب اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں۔ تو انٹر ریجن ہارمنی اصل میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو انہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے اصل میں گلوبلائزیشن، یہ ہے اصل میں عالمگیریت، کہ تمام انسان ایک رب کو مان لیں اور تمام انسان اس کی حقانیت کو مان لیں اور تمام کائنات کے انسان اللہ رب العزت کے آگے جھک جائیں اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ تو یہ ہے مسلمانوں کی ذمہ داری جو انہیں فوری طور پہ کرنی چاہیے، نہ کہ ایسے مشوروں پہ عمل کرنا چاہیے کہ جو لوگ خود اندھیرے میں ہیں اور ان کو تو روشنی کی ضرورت ہے، تو آپ روشنی میں کھڑے ہیں تو آپ ان کو روشنی دکھائیے، نہ کہ آپ ان کے ساتھ ان کے اندھیرے میں چلے جائیے۔ شکریہ۔